السلام علیکم. ویلکم ٹو دا فرینڈز پرفیکٹ اکیڈمی. تو جی ہم میجر ایونٹس بیفور دا کریشن آف پاکستان والے ٹاپک کو دیکھ رہے تھے. 1932 تک ہم نے دیکھ لیا تھا کہ جو تھرڈ لندن کانفرنس وہ ہوئی تھی. تھرڈ لندن کانفرنس جو ہے وہ بھی اسی حوالے سے ہوئی تھی کہ جو گورنمنٹ آف انڈیا جو نیا آنا تھا اس حوالے سے جو ہے وہ سبھی جو برصغیر کے جو بڑے رہنما تھے وہ لندن گئے ہوئے تھے اس حوالے سے مشاورت کرنے کے لیے. 1932 کو جو ہے پھر کمیونل ایوارڈ آیا. کمیونل ایوارڈ کے مطابق جو ہے مسلمان جو تھے جو دلت تھے یا جو اقلیتیں تھیں ان کو جو ہے الگ جو ہے انتخاب کی علیحدہ جداگانہ انتخابات کی جو ہے وہ اجازت ملی تھی. اس کے بعد جو 1932 کو خاکسار موومنٹ. اب خاکسار موومنٹ جو ہے یہ ایک نیم فوجی تحریک تھی. ٹھیک ہے. خاکی جو ہے ان کی وردی تھی. عنایت اللہ خان صاحب جو تھے عنایت اللہ مشرقی بھی ان کو کہتے ہیں. عنایت اللہ خان جو ہے وہ ان کے بانی تھے. اس کے بعد جو 1933 کو ناؤ اور نیور جو ہے پمفلٹ جو ہے اپنا ایک کتابچہ جو ہے چودھری رحمت علی نے آپ کو بتایا کیمبرج میں ایک شائع کیا تھا جس میں جو پاکستان جو ہے اصل لفظ جو پاکستان اس میں لکھا ہوا تھا. اس میں جو پاکستان کا جو پہلی مرتبہ جو ہے نام تجویز کیا گیا. اس کے بعد جو ہے 1934 کو جو ہے قائد اعظم محمد علی جناح کو جو ہے پرماننٹ جو پریزیڈنٹ بن گئے مسلم لیگ کے. پہلے جو پریزیڈنٹ تھے لیکن 1934 کو ان کو پرماننٹ پریزیڈنٹ بنا دیا گیا. اس کے بعد جو ہے 1935 کو جو ہے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ آیا. اب آپ کو بتایا کہ 3 کانفرنس جو ہے اس حوالے سے ہو چکی تھی. فرسٹ لندن کانفرنس، سیکنڈ لندن کانفرنس، تھرڈ لندن کانفرنس، اس کو راؤنڈ ٹیبل کانفرنس بھی کہتے ہیں، جو ہے قسم کی ناکام ہو چکی تھی. تو پھر جو ہے انگریزوں نے جو ہے اپنی پارلیمنٹ میں ایک قانون پاس کیا. ٹھیک ہے. انڈیا کے حوالے سے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 اس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے مطابق جو ہے کافی سارے اس میں ترامیم کی گئی. جو پرانے قوانین تھے اس کے مطابق جو ہے ملک کو جو ہے 11 صوبوں میں تقسیم کر دیا گیا. اس کے بعد 1937 کو جو ہے وہ کانگریس نے اپنے وزارتوں کا حلف لیا. انتخابات ہوئے تھے. اس نتیجے میں جو ہے 11 میں سے 7 صوبوں میں کانگریس نے اپنی گورنمنٹ بنا لی. 5 صوبوں میں جو ہے انہوں نے ڈائریکٹری گورنمنٹ بنا لی اور 2 میں جو ہے انہوں نے اتحاد کر کے گورنمنٹ بنا لی. ٹھیک ہے. اور پھر جو ہے 1939 کو 1938 کو جو ہے پیر پور رپورٹ شائع ہوئی. پیر پور رپورٹ کیا تھی؟ پیر پور رپورٹ جو ہے جہاں جہاں کانگریس کی حکومت تھی نا وہاں پر جو ہے مسلم لیگ نے ایک سروے کیا مسلم لیگ نے. تو وہاں پر جو ہے بعد میں جو ایک رپورٹ شائع کی گئی اس کے مطابق جو ہے جہاں پر جو ہے کانگریس کی جو حکومتیں تھیں آپ کو پتہ ہے 11 میں سے جو ہے 7 صوبوں میں سے 11 میں سے 7 صوبوں میں سے کانگریس نے اپنی گورنمنٹ بنا لی تھی. مسلمانوں کو جو ہے کوئی بھی وہاں کوئی نمائندگی نہیں ملی. تو اسی لیے جو ہے ایک رپورٹ شائع ہوئی. اس کے مطابق جو دیکھا گیا کہ جہاں پر جو کانگریس کی حکومت ہے وہاں پر مسلمانوں پر مظالم ڈائے جاتے ہیں. وہاں پر ان کو گائے کو ذبح نہیں کرنے دیا جاتا. وہاں پر ان کو اذان مسجد میں وہ اذان نہیں دے سکتے. تو اس حوالے سے جو ہے پیر پر رپورٹ جو ہے وہ شائع ہوئی تھی. اس کے بعد جو ہے فاطمہ جناح جوائن مسلم لیگ. فاطمہ جناح نے جو 1938 کو جو ہے مسلم لیگ کو جوائن کیا. اس کے بعد آیا تھا 1939 کو جو ورلڈ وار 2 کا آغاز ہوا. ٹھیک ہے. ورلڈ وار 2 کا آغاز ہوا اور اسی کے حوالے سے جو ہے 1939 37 نہیں ہے 1939 ہی ہے. تو اسی حوالے سے 2 سال بعد 1937 کو جو ہے کانگریس نے اپنی وزارتوں کا حلف اٹھایا تھا اور 1939 کو انہوں نے اپنے عہدوں سے استعفیٰ دے دیا. کانگریس نے جو ہے انگریزوں کے ساتھ کانگریس کے اختلافات ہو گئے. اختلافات جو ہے اس حوالے سے ہوئے کہ انگریزوں نے جو ہے برصغیر کو جو ہے اپنی جنگ میں دھکیل دیا. ورلڈ وار 2 میں دھکیل دیے. تو اس حوالے سے جو ہے کانگریس کا جو ایک بڑا اچھا اقدام تھا تو انہوں نے جو ہے اپنے جو کیا اس حوالے سے انہوں نے استعفیٰ دے دیا کہ جی آپ جو ہے یہ ہندوستان کو جنگ میں جو کر ایک غلط اقدام کر رہے ہیں. تو انہوں نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا اور اس حوالے سے جو ہے 1939 کو 22 دسمبر 1939 کو ڈے آف ڈیلیورنس یعنی کہ یوم نجات منایا گیا. کس کی طرف سے منایا گیا؟ یہ مسلم لیگ کی طرف سے منایا گیا کیونکہ جو ہے ایک پہلے پیر پر رپورٹ شائع ہو چکی تھی جس کے مطابق جہاں جہاں پر جو ہے کانگریس کی حکومت تھی وہاں پر مسلمانوں پر مظالم ڈائے جاتے تھے. تو جیسے ہی کانگریس نے جو اپنے عہدوں سے استعفیٰ دیا تو مسلم لیگ نے 1939 کو ڈے آف ڈیلیورنس منایا یعنی کہ یوم نجات منایا 22 دسمبر 1939 کو. تو یہ ڈیٹ آپ نے یاد رکھنی ہے ایگزام کے والے سے امپورٹنٹ ڈیٹ ہے. ٹھیک ہے جی. اب آ گیا جی لاہور ریزولیشن جس کو ہم قرارداد پاکستان کہتے ہیں. مشہور زمانہ 1940 کی جو قرارداد پاکستان. اس قرارداد کے مطابق مسلمان جہاں جہاں جو مسلمانوں کی گورنمنٹ ہے نا ٹھیک ہے تو وہاں جو ہے مسلمان ایک الگ اپنی ریاست قائم کریں گے. لیکن آپ نے کنفیوز نہیں ہونا اس حوالے سے. لاہور ریزولیشن کے مطابق جو لاہور ریزولیشن تھی نا اس کے مطابق جو الگ ریاست بنانی تھی نا وہ ود ان دا انڈین یونین تھی. وہ کوئی الگ سے ملک نہیں تھا. وہ ایک الگ سے ریاستیں تھیں. ٹھیک ہے. وہ ایک غلط تشریح کی جاتی ہے ہماری کتابوں میں کہ جو 1940 میں ایک الگ ایسا بالکل نہیں تھا. 1940 میں جو ہے وہ ایک
ود ان دا انڈین یونین، یعنی کہ جو مطالبات تھے نا مسلم لیگ کے وہ یہ تھے کہ ہم جو ہے رہیں گے تو انڈین یونین میں، لیکن جو ہے ریاست میں جو ہے اپنے ہم ریاستی جو امور ہے وہ خود چلائیں گے، ہمارا جو ہے ہم ریاست کے حوالے سے ہم بالکل آزاد ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آیا تھا جی کرپس مشن، 1942 کو جو ہے کرپس مشن آیا تھا۔ اب کرپس مشن کے جو ہے یہ کس نے یہ بھیجا تھا؟ جو اس وقت وزیر اعظم تھے جو چرچل نے یہ بھیجا تھا یہ مشن کس حوالے سے تھا؟ اس کے یہ اس حوالے سے تھا کہ اب جو ہے نیا جو ہے ایک ایکٹ آئے گا، نیا قانون آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس قانون کے مطابق جو ہے کسی بھی جو ریاست ہے اگر وہ مرکز سے علیحدہ ہونی چاہے تو وہ الگ ہو سکتی ہے۔ تو اس حوالے سے جو ہے ایک مشن بھیجا گیا تھا برطانوی وزیر اعظم کی طرف سے برطانیہ ہندوستان میں، تاکہ جو ہے ایک نیا ایکٹ آئے اور جو ہے تاکہ ہندوستانیوں کے سہولیات دی جا سکیں، کیونکہ جو ہے ورلڈ وار 2 کے بعد جو ہے انگریز جو ہے کافی کمزور ہو چکے تھے، کافی تو نہیں لیکن کس حد تک کمزور ہو چکے تھے، تو اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ تھوڑی بہت جو ہے کوئی لالی پاپ دیا جائے بر صغیر کی عوام کو۔ اس کے بعد آیا تھا جی ہندوستان چھوڑو تحریک جو کس نے شروع کی تھی؟ یہ گاندھی نے شروع کی تھی 1942 کو۔ تو یعنی کہ آپ اس حوالے سے تھا کہ جو انگریز جو ہے یہ ہمارے ملک کو چھوڑ دیں، تو اس گاندھی کو جو بعد میں گرفتار بھی کر لیا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ گاندھی جو ہے کئی مرتبہ گرفتار بھی ہوئے، لیکن جو قائد اعظم محمد علی جناح ایک مرتبہ بھی گرفتار نہیں ہوئے۔ یہ ان کا ایک اعزاز تھا کہ وہ انہوں نے اپنا دماغ کو انہوں نے یوز کیا اور جو ہے ایک اچھے اقدام سے ایک جو ہے بہتر طریقے سے انہوں نے پاکستان حاصل کیا۔ اس کے بعد آیا تھا جی شملہ کانفرنس۔ اب شملہ کانفرنس کیا تھا؟ انگریزوں نے نا شملہ کے مقام پر جو ہے سبھی مسلمان لیڈروں کو نا مدعو کیا۔ انگریزوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب ہم نے نا ہندوستان سے نکل جانا ہے، ہندوستان کو آغاز مکمل نہیں تو تھوڑا بہت تو ہم نے نا آدھا تو آزاد کر ہی دینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس حوالے سے انہوں نے جو ہے شملہ میں ایک کانفرنس بلائی تھی، سبھی جو برصغیر کے لیڈران تھے ان کو مدعو کیا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اب جو ہے ایک مخلوط گورنمنٹ بنانی تھی، تو اس حوالے سے جو ہے مشاورت کرنی تھی۔ تو اس کانفرنس میں قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا کہ جو مسلمانوں کے نمائندے ہیں نا وہ ہم کو منتخب کرنے دیے تھے۔ تو جو اس وقت جو ہے کانگریس کی طرف جو غفار خان تھے اور جو ہے مولانا عبدالکلام آزاد تھے، تو پھر جو انگریزوں نے کہا کہ اگر آپ جو انگریزوں کی نمائندہ مسلمانوں کی نمائندہ جماعت ہیں تو ان مسلمانوں کے نمائندے تو کانگریس میں بھی ہیں، تو اس لیے جو پھر جو ہے قائد اعظم کو اس مطالبے کو جو ہے مسترد کر دیا گیا۔ اور شملہ کانفرنس جو ہے وہ کس حوالے سے تھی؟ وہ اس حوالے سے تھی چونکہ جو ہے ہم نے جو ہے انگریزوں نے کہا کہ ہم نے جو ہے ہندوستان کو آزاد کر دینا ہے، تو اس حوالے سے جو مخلوط گورنمنٹ بنانی تھی، تو اس حوالے سے جو ہے یہ کانفرنس بلائی گئی تھی۔ اس کے بعد جو سینٹرل الیکشن 1945 کو ہوئے، جو جسے ہم مرکزی الیکشن کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میرے خیال میں 57 سیٹیں جو تھی وہ کانگریس نے جیتی تھی اور 30 سیٹیں جو ہے وہ مسلم لیگ کے پاس رہی تھی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آئے تو 1946 کو جو صوبائی انتخابات ہوئے۔ صوبائی انتخابات جو ہے اس میں جو تقریباً میرے خیال کوئی 1550 کے قریب جو ہے یہ سیٹیں تھیں، جس میں 923 جو ہے وہ کانگریس نے جیتی اور 425 جو ہے وہ مسلم لیگ نے جیتی تھی، ٹھیک ہے۔ تو اس حوالے سے جو اب آگے اس کے بعد جو ہے 1946 میں جو ہے صوبائی انتخابات ہوئے۔ اس انتخابات کے نتیجے میں 1585 جو ٹوٹل سیٹیں تھیں اور جو ہے 923 جو ہے وہ کانگریس نے جیتی اور جو 425 سیٹیں وہ مسلم لیگ نے جیتی۔ اس کے بعد ہے دہلی کنونشن۔ اب دہلی کنونشن جو قرارداد دہلی بھی کہتے ہیں، اس کے مطابق جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ 1940 کی جو قرارداد تھی اس کے مطابق جو ہے مسلمان جو ہے ود ان دا انڈین یونین رہیں گے، ٹھیک ہے، ایک الگ سے ریاست قائم کریں گے، لیکن جو ہے اس قرارداد کی جو دہلی کنونشن تھی اس کے مطابق جو ہے مسلمانوں نے قرارداد پاس کی، اس کے مطابق جو ہے مسلمان جو ہے اب الگ بنائیں گے۔ آگے آج کیبنٹ بنائیں۔ کیبنٹ مشن کیا تھا؟ کیبنٹ مشن جو ہے نا یہ اس وقت جو برطانیہ کے وزیر اعظم تھے ایٹلی، تو ان کی کابینہ کے 3 ممبر تھے، تو یہ ان کو جو ہے کیبنٹ مشن پلان بھی کہتے ہیں، کیبنٹ مشن بھی کہتے ہیں۔ اس کے مطابق جو ہے انہوں نے جو آزادی ہند تھا اس کے مطابق انہوں نے اس حوالے سے انہوں نے تجویز دی تھی کہ جو اب جو کوئی بھی ریاست جو ہے وہ الگ ہونا چاہتی ہے تو ہو سکتی ہے، لیکن جو ہے ان ریاست کو ود ان دا انڈین یونین جو وہ رہنا پڑے گا، ٹھیک ہے، ود ان دا انڈین یونین رہنا پڑے گا۔ تو یہ جو مرکز سے پاس جو ہے وہ مواصلات کی ایک ہوگی، وزارت ہوگی، ٹھیک ہے، پھر جو خارجہ امور وہ بھی مرکز کے پاس رہے گا، اور جو ریاستیں ہیں وہ جو اگر وہ کوئی ریاست آزاد ہونا چاہتی ہے، چاہے وہ مسلم ریاست ہو چاہے وہ سکھ ریاست ہو، تو وہ آزاد ہو سکتی ہیں، لیکن یہ ان کو ود ان دا انڈین یونین رہنا پڑے گا۔ کیبنٹ مشن پلان کے بعد جو ہے پھر جو ہے 1900 لیکن یہ ایک قسم کا ناکام ہو گیا۔ پھر جو ہے 1947 کو ایک الگ سے جو ہے 2 کنٹریز جو بن گئے، پاکستان اور انڈیا، ٹھیک ہے۔ کیبنٹ مشن پلان جو ہے وہ ایک قسم کا ناکام ہو گیا کیونکہ جو ہے یہ بات پوری نہیں ہو سکی، اور جو ہے 1947 کو جو ہے پاکستان کا قیام عمل میں آیا، ٹھیک ہے۔ مجھے امید ہے کہ جو آپ جو ہے ان سبھی ٹاپک کو آپ اچھے سے یاد کریں گے۔ لیکن اگر آپ جو ہے ان کو
کم از کم نا آپ نے جو ڈیٹ جو ہے نا ان کو آپ نے اچھے سے یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ دیکھ لیں ان سبھی ڈیٹ کو آپ نے یہاں سے شروع ہونا ہے، اور یہ بڑی جو ہے آپ اگر آپ یہ کہیں نا کہ 1-2 نمبر کا کویشچن اس میں آ جانا ہے میں کہوں تو یہ غلط نہیں، ٹھیک ہے، تو لازمی اس میں سے کویشچن کوئی نہ کوئی بن جاتا ہے، تو آپ نے کم سے کم جو ہے ڈیٹ کو جو آپ نے اچھے سے یاد رکھنا ہے، تو اس لیے میں نے آپ کو بڑی محنت کے ساتھ جو ہے یہ ٹاپک میں نے آپ کو بنایا آپ کے لیے، ٹھیک ہے، تو کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر آپ جو ہے ہمارے واٹس ایپ گروپ کو جوائن کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہے جو ہمارا نمبر ہے، ٹھیک ہے، اس کو آپ جوائن کر سکتے ہیں۔